السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ سب سے پہلے میں نے جو تلاوت کی ہے، یہ ایک دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو ایک بہت ہی قربانی کے موقع پر اور قبولیت کی گھڑی میں اللہ سے مانگا ہے۔ سوچیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کتنی بہترین دعا، کتنی اہم دعا ہے، جو قربانیوں کے بعد قبولیت کی گھڑی میں اس دعا کو جب انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دعا کو ذکر فرمایا۔ یہ دعا اصل میں اگر ہم غور کریں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس دور میں ماں باپ اپنے بچوں سے متعلق جو مختلف مسائل میں فکر مند ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچوں میں نماز کا مزاج نہیں، ہمارے بچوں میں نماز کا شوق نہیں، نماز کی عادت نہیں۔ یہ والدین کو فکر ہے، اور والدین کی فکر یہ ان والدین کی ہے جو والدین نماز پڑھتے ہیں، اور واقعی یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کا جو حل ہے، اس مسئلے کا جو حل ہے، اس دعا کے اندر بتایا ہے کہ ماں باپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے۔ یہ دعا آدمی، ایک ماں باپ کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے، کتنا بڑا اطمینان ہے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نماز، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سی دعائیں حضرت نے مانگی، لیکن خاص طور پر نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کیونکہ نماز صرف نماز نہیں بلکہ نماز ایک پورا دین ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جس اہمیت کے ساتھ جس کا تذکرہ فرمایا، کسی اور عمل کا اتنا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں،
ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے. ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا، ہمارے اعمال کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. اور شیطان پر سب سے بھاری جو عمل ہے وہ نماز ہے. اذان اور نماز یہ دو اعمال ایسے ہیں جو اس پہ بڑے بھاری ہیں، اسی لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنا امت کے لیے آسان ہے، عمرہ کرنا آسان ہے، حج پہ جانا آسان ہے. جب باری آتی ہے نماز کی، ایک بڑا طبقہ، بڑا فیصد، بڑوں کا ہو چھوٹوں کا ہو، اس عمل میں بڑی غفلت ہے. کیونکہ شیطان کی پوری کوشش بات کی ہوتی ہے کہ بندہ نماز سے دور رہے. بندے کو نماز سے دور کرنا گویا اللہ سے دور کرنا ہے. اور جب بندہ نماز سے دور ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، تو پھر شیطان کا قبضہ اس پر آسان ہوتا ہے. اسی لیے ایمان کی حفاظت نماز میں ہے، اسلام کی حفاظت نماز میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام سے فرمایا الصلاۃ عماد الدین. جیسے ایک چھت کے لیے، چھت قائم رہنے کے لیے پلرز کی ضرورت ہے، فرمایا اسلام دین زندگیوں میں باقی رہتا ہے نماز کے ذریعے. نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ترکہا، جس نے نماز چھوڑ دیا. نماز چھوڑنا، سوچیں اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. من ترکہا، نماز جس نے چھوڑ دیا، کتنا بڑا خطرہ ہے. اسلام اس سے چھوٹ سکتا ہے، دین اس سے چھوٹ سکتا ہے. ایک بڑی وجہ نوجوان نسلوں کے دین سے پھرنے کی یہی ہے کہ اس عمل میں بڑی کمزوری ہے. تو ایک بات میں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نماز کا شوق کیسے پیدا ہو، یہ عمل ہماری بچوں کی زندگی میں کیسے آئے. سب سے تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، والدین اس کی فکر لیں. فکر کہتے ہیں ایک اندر سے بے چینی اور بے قراری کو، کہ یہ ہمارے بچے نمازی بنے. یہ عمل، کیونکہ اہمیت ہے اس چیز کی کہ میرے بچے نماز سے جڑ رہے ہیں، گویا دین سے جڑ رہے ہیں. نماز سے جڑنا اللہ سے جڑنا ہے. نماز سے جڑنا اللہ سے تعلق کا جڑنا. اور جس بچے کا اللہ سے تعلق ہو جائے، وہ جہاں بھی رہے، جس ماحول میں بھی رہے، وہ اپنے اسلام کی، دین کی حفاظت کر لے گا. اور نماز سے تعلق کا نہ ہونا گویا اللہ سے تعلق کا نہ ہونا. اسلام سے تعلق کمزور ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سا فتنہ، کون سی چیز اس کے ایمان اور اسلام کو ختم کر. تو ماں باپ ایک فکر لیں کہ کس طریقے سے ہمارے بچوں میں یہ عمل آئے. اور فکر صرف وقتی طور پہ نہ ہو، فکر ایک مستقل طور پر. اور فکر کے بعد محنت ہو، تربیت ہو. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کا معنی روک ٹوک نہیں ہے. تربیت کہتے ہیں بچوں کا ذہن بنائیں، جس کو ذہن سازی کہتے ہیں. بچوں کا ذہن بنائیں. جب کسی چیز کا ذہن بنتا ہے تو وہ عمل ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. عمل آسان ہو، نماز ہمارے لیے آسان ہو، میرا ذہن بنے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اپنی ذات کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں. جب ذہن بنے گا یہ عمل ان کے لیے آسان ہوگا. جہاں بھی رہیں گے مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، ذہن بنے. اور جب کسی چیز کا ذہن نہ بنے،
بغیر ذہن بنے آدمی اس عمل کو بوجھ سمجھ کے کرے گا، یا تو ڈر کے کرے گا، یا تو بوجھ سمجھ کے کرے گا، یا تو کسی بھی وجہ، اور یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ ذہن سازی کیسے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اگر ہم دیکھیں، آپ نے ہر عمل کو ہماری زندگیوں میں لانے کے لیے اور بچوں کی زندگیوں میں لانے کے لیے ذہن بنایا، تیار کیا کہ آپ اس چیز کو لیں۔ بہت سے حدیثوں میں واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبی، ایک عمل اپنی امت میں اپنی امت میں لانا چاہتے ہیں، آپ حکم نہیں دیے، آپ نے ذہن بنا کر دیا۔ آپ حدیثوں میں ایسے الفاظ دیکھتے ہیں، اولا ادلکم، کیا میں تمہیں ایک بہترین چیز نہ بتاؤں؟ نماز ہی کو لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایک ذہن بنا رہے ہیں۔ دیکھو کسی شخص کا ایک گھر ہے، اس گھر کے سامنے ایک بہترین نہر پانی کی ہے، پانی کی نہر کہتے ہیں جو پانی جاری ہے، جو پانی جاری رہتا ہے وہ پاک اور صاف رہتا ہے، جمع ہوا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اب روزانہ وہ آدمی اس پانی میں 5 مرتبہ شاور لے، غسل کرے، حل یبقا من درنہ من شیء، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ صحابہ سے سوال کر کے پوچھ رہے ہیں۔ اتنا سارا جو یہ تمہید آپ نے باندھی یہ ذہن بنانے کے لیے، ایک آدمی 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے قسم کھا کے کہا ہرگز نہیں، وہ تو بالکل 1 مرتبہ اگر روزانہ شاور لے تو آدمی بالکل اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے، تو 5 مرتبہ؟ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، اسی طرح 5 نمازیں ہیں۔ تو تربیت نام ہے ذہن سازی کا۔ تو ہم بڑے ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ دیکھو یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر آئے تو پہلے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور عظمت کو لائیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا محسن ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اعضاء کو اللہ نے بنایا، جو کچھ ہمارے پاس تمہارے پاس ہے اللہ نے دیا۔ جب یہ ذہن بنے گا تو پھر اندر سے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ نماز محبت والا عمل ہے۔ نماز جو ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو مثالیں دی، ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اب نماز پڑھنے والا اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ مناجات کے معنی ہیں اللہ سے بات چیت کرتا ہے، محبت والا عمل ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نہ اذان ہو رہی ہے تو اذان ایک اذان نہیں ہے، اذان کیا ہے؟ اذان اصل میں اللہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ جیسے کوئی کمیونٹی کا، کوئی خاندان کا بڑا اگر ہمیں دعوت دے تو اس کی دعوت کی کتنی عزت اور اہمیت دی جاتی ہے، یاد رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو بچوں کے دل میں ذہن سازی کا مطلب اللہ کی بڑائی اتنی ڈالی جائے کہ اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، ان کے دل میں ہو اللہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ اذان ایک رسم نہیں، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ سے مجھے بات چیت کرنا ہے، اور میں نماز میں کھڑے ہو کر یہ اس طریقے سے اللہ سے بات چیت کروں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اے اللہ، تو نے کیسی کیسی نعمتیں مجھے عطا فرمائی، کیسے بہترین ماں باپ، کیسی بہترین زندگی، کیسے بہترین احسانات تو نے مجھے دیے، میں اس شکر کے جذبے سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ آزمائشوں میں ہم بچوں کا یہ ذہن بنائیں کہ ان آزمائشوں میں ہم اللہ سے رجوع، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنا ہے نماز کے ذریعے۔
چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں ان کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا تھا۔ بارہا یہ حدیث آپ نے سنا ہے، آپ نے اس بچے کا ذہن کیسے بنایا؟ یا غلام اعلمک کلمات، اے بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک بات آپ نے فرمائی، احفظ اللہ احفظ، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کر لو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، کھیل میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، تم اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں ذہن بنانا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، فجر کی نماز پڑھ لے اگر کوئی شخص، فہو فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ واللہ ذہن بنانے کے لیے یہی چیزیں ہیں، ہم اللہ کی محبت کو بٹھانا، اللہ کی عظمت کو کیونکہ نماز محبت والا عمل ہے، محبت کے راستے سے وہ زندگی میں آئے گی، سیدھی بات ہے۔ ڈر کو، خوف کو، سزاؤں کو بنیاد نہ بنائیں، تنقید کو۔ ہمارے سے جو غلطیاں ہمیں کرنے کے 5 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم ذہن سازی کریں۔ دوسرا کام ہم جو ہے اپنی ذات کو نمونہ بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیج دیا، اب ساری رسپانسبلٹی معلم اور ٹیچر کی ہو گئی، میری زندگی کا رخ کسی اور طرف، اور میں اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ نمازی بنے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ اس دعا کے اندر یہ پیغام ہے، سب سے پہلے تم اپنے لیے مانگو، اے اللہ مجھے نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ نماز قائم کرنے والا سب سے پہلے مجھے بنا، ومن ذریتی، میری زندگی کا نمونہ آئے گا۔ نمونہ کس طرح پیش کریں؟ 2 مثالیں میں عرض کروں۔ ایک مثال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری بچوں کے ذہن بنانا نا، ہماری زبان پر نماز کے تذکرے ہوں، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا جو مرکز ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو لائف ہے، اس کی 24 گھنٹے کی جو زندگی گزرتی ہے، اس کا محور، اس کا مرکز نماز ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ سونے کے لیے جا رہا ہے، ہم اس سے سب سے پہلے یہ بات کہیں کہ صبح فجر کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، انشاءاللہ جلدی سو جائیں گے۔ ہماری زبان پہ نماز کا ذکر، اور صبح جو ہے اسکول سے آ رہے ہیں تو ظہر کی نماز اس کا خیال رکھ لیں۔ کھیل پہ جا رہے ہیں بھئی عصر کی نماز کا وقت یاد رکھیں۔ آپ خود دیکھیں ایک مسلمان، اس کی زندگی کا اگر واقعی اس نے اپنی زندگی کو نماز کی اہمیت دی، ناشتے سے پہلے 3 نمازیں تو وہ پڑھ لے گا، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی، فجر بھی، اشراق بھی، پھر آئے گا تیسرے نمبر پہ ناشتہ، چوتھے نمبر پہ ناشتہ۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کو اس مقصد سے ہٹایا ہے تو پھر تو وہ سب سے پہلے بیڈ ٹی پیے گا، اٹھتے ہی بیڈ پہ جو ہے نا چائے پیے گا۔ کم از کم فجر کی نماز ہماری زبان پر اہمیت کیسے آئے گی؟ والد بیٹھے ہیں جاب کے کام سے گھر پہ، ارادتاً پوچھیں اپنے بچوں سے کہ عصر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اچھا مغرب کے لیے کتنے منٹ باقی ہیں۔ یہ پوچھنا بچوں سے، یہ بات چیت کرنا، یہ ان کے دل میں یہ پیدا، یہ اس وقت ہے جب بچوں کی عمر 7 سے 10 کے درمیان ہو۔ جب وہ ٹین ایج کو آ جائیں نا تو پھر یہ سوال مت کریں، پھر وہ چڑچڑا جائیں گے، پھر وہاں سے ضد پیدا ہوگی، وہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بچوں میں نماز کا شوق پیدا کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ وہ ہے 7 سال سے لے کر 10 سال تک۔ جب بچوں میں شعور پیدا ہو جائے پھر اس کے لیے تو پھر دعائیں ہیں۔ بچے بڑے ہو گئے، 18 19 20 سال کے ہیں، نماز کا شوق نہیں، نماز کا مزاج نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے ہمارے پاس، وہ دعا کا ہے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، دعا ہمارے ماں باپ کے پاس ہے، اس دعا کے ذریعے سے اپنے بچوں کے دلوں کو بدلیں۔ میں عرض کر رہا تھا چھوٹے بچوں کی بات، کیونکہ عادت بننے کا وہ وقت ہے، شوق لانے کا وہ وقت ہے۔ ماں کچن کا کام کر رہی ہے، کرتے کرتے اپنے بچیوں سے پوچھے
کہ اچھا کتنی دیر باقی ہے نماز کے لیے. اسی کو کہتے ہیں اہتمام. حدیث پاک میں جو فضیلت ہے نماز کا اہتمام کا مطلب وقت کی خیال کرنا، وقت کو نکالنا. تو ایک ہے ذہن سازی، اور اسی دوسری چیز ہے بچوں کو ہم مسجد لائیں. بچوں کو مسجد لائیں. ہاں بچوں سے ہم بات چیت کریں، مسجد کے آداب ہیں، مسجد کا خیال رکھنا ہے، لیکن بچوں کو مسجد لانا ہے. اور خاص طور پر جب بچے مسجد آئیں، ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بدعنوانیوں کو برداشت کرنا ہے. کبھی بھاگیں گے، کبھی ناچیں گے، کبھی دوڑیں گے. بڑے پیار سے ایک صاحب ابھی مجھے کچھ مہینوں پہلے انہوں نے ایک بڑا بہترین انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اس مسجد کا نہیں کسی اور مسجد کا. ایک بچہ تھا بہت شرارت کرتا تھا مسجد کے اندر. انہیں بڑی فکر تھی کہ نمازیوں کو جو ہے پر انہوں نے کیا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے جیب میں 2-3 کینڈیز رکھ کے لیتے. اس بچے کو بلاتے، کینڈی دیتے. 1 دن 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا مانوس ہو گیا ان سے. اور مانوس ہونے کے بعد ایک دن کہنے لگے بیٹا دیکھو سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز ہو تو اس وقت تم بڑے آرام سے کہیں کونے میں نماز پڑھ لینا، پھر نماز ہونے کے بعد جا کے پارکنگ لاٹ میں خوب کھیلنا. کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن تک یہ کام کیا، وہ بچہ جو ہے بھاگنا دوڑنا بند کر دیا. ڈانٹ ڈپٹ سے کیا ہوگا، وہ جو ہے اس کے اندر ضد سدھرے گا تو نہیں، ضد پیدا ہوگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہن بنا رہے ہیں، ماحول بنا رہے. ماحول کا مطلب یہی ہے کہ گھر کے اندر بار بار پوچھا جائے. جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کی زندگی نماز کے دائیں بائیں گھومتی ہے. فجر کب ہے، عصر کب ہے، مغرب کب ہے، عشاء کب ہے، آدمی پوچھے. اس سے بچوں کے ذہن میں وہ بات پڑتی رہتی ہے، ذہن میں بات آتی رہتی ہے. اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ ہمیشہ اس عمل کو محبت کے راستے سے لانا ہے. دیکھیے محبت والا، اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے مناجات کا. ہاں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہم اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرنا ہے. ہمیں کوئی پریشانی آئی گھر میں، ماں بیمار، والد بیمار، یا فلاں چیز، فلاں آزمائش، فلاں مصیبت، اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ سے مدد مانگیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نماز سے تعلق اللہ سے تعلق، نماز سے تعلق دین سے تعلق. یہ تعلق محبت کے ذریعے، شکر کے جذبے کے ذریعے جب ہم جوڑیں گے، یہ چیز ان کے زندگی کے اندر پختہ ہو جائے گی. پھر تصور نہیں ہوگا کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ سکے گا. غلطی ہوتی ہم سے یہ ہے کہ ہم عام طور پر یا تو ہم وقتاً ہمارا نمونہ نہیں ہوتا، یا ہم جو ہے بڑے سخت الفاظ سے تنقید کے ساتھ کرٹیسائز کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں یہ کر رہے. ہو سکتا ہے وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کچھ آ جائے، پڑھ لے، لیکن ذہن نہیں بنے گا. جب ذہن بنتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دیکھیں سوچیں آپ، یہ دعا قرآن پاک میں اللہ نے جو ہمیں سکھلائی ہے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے نماز کا اللہ سے سوال کرو. یعنی واقعی ہمارے بچوں میں نماز کا شوق اور مزاج پیدا ہو، یہ آسان نہیں ہے. پیرنٹس محسوس کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ناممکن ہے. ہم جب اس طریقے کو صحیح طریقے سے ہم جب لیں گے، صحیح طریقے سے جب ہم لیں گے، انشاءاللہ یہی عمل محبت کے راستے سے آئے گا، یہی عمل محبت کے طریقے سے آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے سمجھایا. ای الاعمال احب الی اللہ، سوال کر رہے ہیں صحابہ کے سامنے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبت والا عمل کون سا ہے بتاؤ. صحابہ سب متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں. آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز اس کے ٹائم پر پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. پھر بتایا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کی فرما برداری، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے اطاعت کریں، فرما برداری کریں. تو کیسے آئے گی یہ چیز؟ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. اپریشیٹ کرنا،
حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاء اللہ آج آپ کی 5 نمازیں ہو گئی، مبارک ہو آپ کے لیے، آج آپ کی فجر ہو گئی، کوئی نماز چھوٹ گئی آئندہ اس چیز کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ دعا خاص طور پر والدین کے لیے ایک بہت بڑی ایک ڈھارس، ایک ہمت، ایک امید کی کرن ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے، نماز کا مجھے پابند بنائیے، ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو اے اللہ نمازی بنا دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے جڑنا دین سے جڑنا ہے، دین سے جڑنا ایمان کی حفاظت کا سبب ہے۔ اسی لیے شیطان کو سب سے بھاری جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ جب بندہ نماز سے کٹتا ہے اس کا قبضہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرف وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔